حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے رمضان کے علاوہ اس ماہ مبارک یعنی ماہ شعبان میں رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا دیکھا جو سمجھا جو مشاہدہ کیا وہ اپنی قوم کے سامنے بیان کیا، اس امت کے سامنے، کہ اللہ کے رسول یعنی میرے شوہر نامدار اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ میں اس تسلسل سے روزہ رکھتے تھے۔ یہاں پہ توجہ چاہیے، کس تسلسل سے روزہ رکھتے کہ لگتا کہ مصطفیٰ اب روزہ ترک نہیں کریں گے، چھوڑیں گے نہیں، اب رکھتے جائیں گے یہاں تک کہ رمضان آ جائے اور پھر اچانک چھوڑ دیتے۔ تو اس طرح چھوڑتے کہ آج بھی چھوڑا، کل بھی چھوڑا، پرسوں چھوڑا، اور اتنا لمبا چھوڑتے کہ لگتا کہ اب مصطفیٰ روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔ یعنی جب رکھنے لگتے تو لگاتار ایسا لگتا، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اب روزہ چھوڑیں گے نہیں، رمضان مل جائے گا، اور جب چھوڑتے رکھتے رکھتے اچانک چھوڑتے تو ایسا لگتا کہ اب رکھیں گے نہیں۔ اس میں فلسفہ کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ کیونکہ جانتے ہو محمد رب کی رضا چاہتے اور رب محمد کی رضا چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ محبوب راضی ہو، اس کی جو مرضی ہے اسی پر قوم چلے گی، اسی پہ میرے بندے چلیں گے۔ رسول کی جو طبیعت ہے، اس کی جو اچھا ہے، آرزو ہے، اسی آرزو کے پیچھے تو اپنے بندے کو لگانا، یہ اس کی مرضی۔ اور رسول کیا چاہتے ہیں کہ رب کی رضا جو ہے وہ میری رضا، یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے۔ اے لوگوں ناز کرو اس رسول پہ، کتنی مہربان ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ جو رسول تمہارے پاس آئے ہیں یہ اتنے مہربان ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے اپنی امت کے لیے کہ بتایا نہیں جا سکتا۔ تو میں جو مسلسل رکھ رہا ہوں، تسلسل کے ساتھ روزہ رکھتے جا رہا ہوں، کہیں یہ ادا رب کو اتنی پسند نہ آ جائے، اتنی پسند نہ آ جائے کہ رمضان کی طرح میری اس غریب امت پہ شعبان کا روزہ بھی فرض کر دیا۔ اس لیے مصطفیٰ اچانک چھوڑتے، چھوڑو کہیں اللہ فرض نہ کر دی، میری امت پہ فرض نہ ہو جائے رمضان کی طرح، اس لیے چھوڑ دو، کیونکہ رب کو مصطفیٰ کی رضا پسند ہے۔ آپ جو کریں گے قوم وہی کریں، آپ کی جو ادائیں ہوں گی قوم اس کو اپنائے گی اور اللہ اس کو فرض کرے گا۔